السلام علیکم۔ آج جو ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انٹروڈکشن یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مین نیم ہیں وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، جو عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے صاحبزادے تھے۔ تیسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا کیا نام تھا۔ عبداللہ کا جو نکاح ہوا سیدہ آمنہ سے ہوا، اور سیدہ آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں چند ماہ آنے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے چہرے پہ ایک نور جو ہے، جب ان کو لوگ دیکھتے تھے ان کے چہرے پہ ایک نور دمکتا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا میں آنے تھے، عبداللہ کے ذریعے آنے تھے، تو حضور ان کے چہرے پہ نبوت کا ایک نور چمکتا تھا۔ اور اس کے عبداللہ جو ہے ان کا انتقال جو ہے یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں ان کا انتقال جو ہے اپنی ننیحال میں ہوا، وہیں ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، قافلہ لے کر گئے تھے بنو نجار، یعنی کہ بنو نجار میں ہی ان کا انتقال ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ننیحال میں ہی۔ تو جب یہ خبر ملی عبد المطلب کو تو وہ بہت مطلب انسان سوچتے ہی ہے کہ ایک ینگ ایج بہو ہے، اور وہ کہنا اتنا بڑا صدمہ ایک دم سے لگا، اوپر سے وہ پریگننٹ بھی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے چند ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو ہے ایک واقعہ پیش آیا تھا عام الفیل کا، یعنی کہ ہاتھیوں والا واقعہ، ہاتھیوں والا سال بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہی وہ پیش آیا تھا ابراہہ کا واقعہ۔ ابراہہ تو الم تری کیف فعل ربک جب یہ پڑھتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ کیسے کیسے اللہ پاک نے اس کو غرق کیا، وہ خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے آیا تھا۔ تو اس سال میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور کئی مفسرین کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول یعنی پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور پیر ہی کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، پیر ہی کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پیر ہی کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اب آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا، پہلے جو اس ٹائم پہ کیا تھا، دودھ پلایا جاتا تھا، گاؤں سے لیڈیز آتی تھی جس سے ایک ایٹماسفیئر لوگوں کو ملے، گاؤں کا عربی اچھی سیکھ لیں، تو وہ جو ہیں ان سے دودھ پیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر سب چھوڑ گئے تھے، جتنے بھی لیڈیز آئی تھیں، کہ جو ہیں یہ تو یتیم ہیں، ان کے والد بھی نہیں ہیں، ان سے ہمیں کیا ملے گا۔ تو اس طریقے سے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ گئی تھی، لیکن یہ شرف جو ہے اسپیشلی ملنا تھا کس کو، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو ملنا تھا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب چھوڑ گئے، تو جب وہ سب سے لاسٹ میں آئی، کیونکہ ان کا جو کھچر تھا بہت زیادہ سلو تھا، اور وہ سب سے لاسٹ میں پہنچی، سب بچوں کو لے جا چکے تھے، جتنے بھی مکہ میں بچے تھے چھوٹے چھوٹے، دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ۔ تو ان کو پتہ چلا کہ بس ایک بچہ رہ گیا ہے، لیکن ان کے والد نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتی، اور میں بھی اپنے ساتھ بچے کو لے جانا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے ان کے شوہر نے کہا کہ نہیں، اللہ پاک اس کے نصیب سے ہمیں دے گا۔ تو انہوں نے حلیمہ سعدیہ نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور جب وہ ان کو لے کے چلی تو اتنی برکت اس میں آ گئی، ان کے کھچر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کا کھچر جو ہے سب سے تیز دوڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر جو ساری لیڈیز وغیرہ تھی سب حیران رہ گئے کہ اس کے کھچر کو کیا ہوا، اور ان کے گھر میں بہت ساری برکتیں ماشاءاللہ نازل ہونے لگی۔ ان کی بکریاں جو ہیں بہت سارا دودھ دینے لگی، جو بالکل دودھ نہیں دیتی تھی، بہت مشکل سے دودھ دیتی تھی، اور سوکھا پڑ رہا تھا اس وقت وہاں، تو وہ سوکھا بھی ختم ہو گیا۔ تو اس وجہ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے وہاں جو ہے ان کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کس نے پلایا، حلیمہ سعدیہ نے۔ اور جب وہ 2 سال کے ہو گئے تو پھر ان کو ان کے گھر چھوڑنا تھا، لیکن ان کی برکت کی وجہ سے، اتنے سب معجزے دیکھنے کی وجہ سے، تو ان کا دل نہیں تھا کہ انہیں چھوڑے۔ تو انہوں نے آمنہ سے کہا، سیدہ آمنہ سے کہا کہ ان کو ہمارے پاس اور چھوڑا جائے۔ تو بڑی انہوں نے فورس کیا، تو آمنہ جو تھی وہ مان گئی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حلیمہ دائی جو ہے ان کے پاس چھوڑ دیا۔ اس طریقے سے ان کو دودھ پلایا اور تھوڑی پرورش جو کی حلیمہ دائی نے کی۔
پھر جب وہ ان کو چھوڑ کر چلی گئیں تو ہاں تو اس وقت 6 سال کی عمر بتاتے ہیں، بہت سے 7 سال کی بتاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی۔ اس کے بعد جو ہے ان کی والدہ آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال بتائی جاتی ہے، تو بالکل وہ یتیم ہو گئے، نہ باپ کا باپ کا تو انہوں نے سایہ دیکھا ہی نہیں، باپ تو ان کے پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، اور ماں کا سایہ بھی جب وہ 6 سال کے تھے ان کے اوپر سے اٹھ گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے عبد المطلب کو جب پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ بچہ تو یتیم ہو گیا، کوئی نہیں بچا، نہ ماں بچی نہ باپ بچے۔ تو اس طریقے سے پھر جب عبد المطلب نے اپنی زندگی میں کس کو کفالت دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی پھر ان کے چچا ابو طالب نے کی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اور میں جو ڈیٹیلنگ میں بہت زیادہ ڈیٹیلنگ میں بتاتی ہوں، میں سیرت کی کلاس ڈالتی ہوں اور اس پہ مینشن بھی کر دیتی ہوں دس از سیرت کلاس، تو میں اس میں بہت زیادہ ڈیٹیلنگ، لیکن یہ چیزیں ہمارے بچوں کو پتہ ہونی چاہیے، والد کا نام، والدہ کا نام، انتقال کب ہوا والد کا، والدہ کا، دادا کا نام، اور پھر کفالت کس نے کی، دودھ کس نے پلایا، یہ سب چیزیں۔ تو انشاءاللہ ویڈیو کو جو اچھی لگی تو میں اس کا نیکسٹ پارٹ بھی بناؤں گی شارٹ میں، جس سے یہ ساری چیزیں شارٹ میں لوگوں کو پتہ چل جائیں تو بتا سکیں نام وغیرہ۔ جزاک اللہ۔